नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर जावेद अकरम के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पेश आने वाले हादसे के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी तक हम पहुँचे थे। एक दफ़ा जब इस मामले में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आगे जैसे इंशाल्लाह होगा, तो उस मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की सज़ाएँ इन लोगों को तजवीज़ की जाएंगी जो कि मुलव्विस पाए जाएंगे। जैसे आपको पता है कि एक तो ड्रग लॉ के तहत इनमें केस रजिस्टर्ड हैं जी, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। 3 ड्रग मेकर्स इनमें से उनकी तहवील में हैं। कुछ डॉक्टर्स को भी वो इंटरोगेट कर रहे हैं पीआईसी के, परचेज़ प्रोसेसेस उनके देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, इसने 307 309 के तहत इनके पाकिस्तान पीनल कोड के तहत केसेस जो कत्ल है, लेकिन 302 नहीं है, इरादतन कत्ल नहीं किया, हादसतन कत्ल हो गया, तो इनके तहत दियत भी है, सज़ाएँ भी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक हम एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, इसके तहत तक जितनी जल्दी पहुँचेंगे बेगुनाहों को बेगुनाह कह सकेंगे और गुनाहगार को गुनाहगार कह सकेंगे, उस वक्त तक इसको कन्फ्यूजन रहेगी, लोग ज़हनी तकलीफ़ में रहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिल की दवाइयात ले रहे हैं, और ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो लेते रहें और कॉन्फिडेंस से लें। ये ना हो इस चीज़ से डर के हमें रोज़ फ़ोन आते हैं, जी मैं भी दवाई ये ले रहा हूँ, मैं बंद कर दूँ। तो मैं यही कहूँगा कि उनको हरगिज़ बंद नहीं करनी, एक डोज़ नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि उनके स्टेंट ऑक्लूड हो जाएंगे, उनके बाईपासेस बंद हो जाएंगे, उनको हार्ट अटैक शुरू हो जाएंगे, लाखों मरीज़ इस चीज़ से मरने के शिकार होंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी तो है कि वो कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए और उनको कहा जाए, और इसकी तह तक पहुँच के कहा जाए कि ये एक कंपनी में ख़राबी थी, बाकी हमारी कंपनीज़ बिल्कुल बेगुनाह हैं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी हैं। और दूसरा ये है कि इसका जब तयन हो जाएगा ज़िम्मेवारी का, तो हमारा फिर ज़ाहिर है आगे हमें चलना पड़ेगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें बैठ के रिव्यू करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट को अपने परचेज़ प्रोसेसेस रिव्यू करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है कि उनको अपने दवाइयात की रेगुलेशन है परचेज़ की, उसको सारा रिव्यू करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए, मैं गलत समझता हूँ कि आप सस्ती तरीन दवाई ख़रीदें, आप सेफ़ तरीन ख़रीदें, आप उसके बाद सस्ती ख़रीदें, सिर्फ खाली प्राइस पे फैक्टर नहीं। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि बहुत बड़ा परचेज़र है पंजाब पाकिस्तान में, इनको प्री क्वालिफाई करना चाहिए कंपनीज़ को कि ये अपने। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट में 18th अमेंडमेंट 30 जून 2011 को डिवॉल्व हो गई फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इस वक्त वहाँ कोई फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट और बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई नहीं है, इसलिए इस वक्त डोल ड्रम्स में हैं हम, ना उधर है तो ना नीचे है। फौरी तौर पे ये भूल जाना चाहिए कि मैं कौन सी पार्टी है, किस पार्टी की हुकूमत है। इन लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, हमारी जान बचाने वाली दवाइयात का सवाल है, और सवाल ये है कि हमने दुनिया में एक्सपोर्ट करना है, और इस इंडस्ट्री का जो इमेज है जो टूट गया है उसको बहाल करना है। फौरी तौर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अनाउंस होनी चाहिए, प्रोविंशियल में हो, फेडरल में हो, जहाँ भी हो, और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म वापस इंटैक्ट होना चाहिए। ये आप उस मामले की बात कर रहे हैं जो अभी हमारे हाथ में है, जिस पर अमल दरामद किया जा सकता है। जी, इस वक्त देखें, तो इस वक्त एज वी स्पीक, अभी हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 2012 को, तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। फेडरल में वो डिवॉल्व हो गई है अगेन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, पंजाब में और बाकी सूबों में बनी नहीं। जो भी इनके इख्तलाफात हैं गवर्नमेंट्स के, उनसे भूल के, उनके बालातर रख के, अबव दैट, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जानों का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसको फौरी तौर पे बाकी मेमो करें ना करें, उन पे कोई मरने वाला नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामे हैं।
یہ باقی جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ جو کر رہی ہے وہ کرے یا نہ کرے، اس سے غریب آدمی کو کچھ نہیں ہے. غریب آدمی کو یہ کہ اس کو سستی اور اچھی دوائی ملے. تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ جی یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ 6 ماہ سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہیں ہے دوائیوں کو ریگولیٹ کرنے میں. تو اس پہ کیوں نہیں سو موٹو ہوتے؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا ایک خاص کمیٹی کا جو کہ تشکیل دی گئی ان ادویات کو واپس لینے کے لیے جو کہ مریضوں کو دی جا چکی تھیں. اس متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ تو تذکرہ کیا تھا کتنے لوگوں سے دوائیں واپس لی جا چکی ہیں، ابھی ایسے کتنے لوگ باقی ہیں جن کے پاس وہ دوائیں موجود ہیں اور جن کو ابھی خطرہ لاحق ہے؟ دیکھیں، یہ کمیٹی ہم نے تشکیل دی تھی، ریٹریول کمیٹی ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، انہوں نے بند کر دی. لیکن یہ کیونکہ اس طبقے کے لوگ ہیں جو بہت غریب ترین اور الٹریٹ طبقہ ہے، شاید ان تک اخبار نہ پہنچ رہی ہو، شاید ان تک ٹی وی بھی نہ پہنچ رہا ہو، یہ اتنے لو سوشل کلاس کو بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچا کہ کیونکہ ان کے ٹیلی فون 8,000 کے تھے، ان کے پہلے چند دنوں میں ہم نے ٹیلی فون کر دیا. ایڈریسز 46,000 کے تھے، لیکن ان میں سے تقریباً 10% صحیح ایڈریسز نہیں تھے، ان تک پہنچنا مشکل تھا. تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ محلوں میں، مساجد میں اناؤنسمنٹ کرائی جائے. اس کے بعد اب والنٹیئرز اور گورنمنٹ آفیشلز ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. تو ابھی تقریباً 32,000 لوگوں سے لی جا چکی ہے، لیکن آبویسلی ایک سگنیفیکنٹ لوگوں کے پاس ابھی بھی یہ دوائی اس وقت موجود ہے. میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کا پروگرام اور بہت سارے پروگرامز وہ لوگ دیکھ رہے ہوں، ان کا کوئی بیٹا دیکھ رہا ہو، کسی کا بھائی دیکھ رہا ہو، ان کو بتائے کہ جی آپ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے دوائی لے رہے تھے تو اب نہ لیں. لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ 1 ماہ کی دوائی دیتے تھے، 6 ماہ کی نہیں. 1 ماہ تو ویسے بھی اگر 30 ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 یا 5 دسمبر کو لی تھی تو ختم ہو چکا ہے. تو وہ دوائی تو ویسے بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہوگی، اب 1 ماہ سے زیادہ وہ دیتے نہیں تھے دوائی. اس لیے یہ بھی اس کا ایک اچھا پہلو ہے کم از کم اس برے وقت میں کہ یہ دوائی شاید اب اس وقت مارکیٹ میں نہیں موجود کہیں بھی. اشرا صاحب، جب آپ نے اتنی ساری دوائیں روک دیں تو اس کے بعد ظاہر مریضوں کی ضرورت اپنی جگہ باقی تھی، اس کو کس طرح پورا کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو کچھ ہم دے رہے تھے کہ جو پلیٹلیٹس جو خون کو جماؤ کرتی ہیں ہمارے جسم میں، ان کو انہیبٹ کرنے کے لیے ایسپرین، کلوپیڈوگریل، وہ تو ویسے ہی فی الحال ان کی کیونکہ پلیٹلیٹس ہی کم ہو گئی ہیں تو ضرورت نہیں رہی. جب ان کی پلیٹلیٹس واپس ریکور کرتی ہیں، جیسے کہ 250 لوگ روبہ صحت ہو کے جا چکے ہیں گھروں کو، تو جب 50,000 پہ آتی ہیں تو ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک سیمواسٹیٹن ہے، اس میں وہ ہم امیڈیٹلی بدل دیتے ہیں، کسی اور کمپنی کی دے دیتے ہیں. بہت اس وقت 12 سے زیادہ بہت اچھی کمپنیز کی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، تو الٹرنیٹیو لے لیں، وہی دوائی کسی اور کمپنی کی لے لیں، بات ختم. اسی طرح نائٹریٹس کا مسئلہ ہے، اسی طرح املوڈیپین کا ہے. بہت ساری دوائیں کمپنی بنا رہی ہیں پاکستان میں، تو کسی اور کمپنی کی وہی دوائیات لے لیں، اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، اس کے لیے کوئی پیش رفت کی جا رہی ہے یا کس طرح کی پیش رفت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پیش رفت کی یہ ضرورت ہے کہ جو ہمارا ریگولیٹری میکنزم ہے وہ انٹیکٹ ہو، چاہے وہ پروونس میں ہو، چاہے وہ ایک یونیفائڈ ہو پورے پاکستان کا. یہ سیاستدانوں کا کام ہے. لیکن خدا کے لیے میں انہیں یہی کہوں گا، سپریم کورٹ کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک ڈیڈ لائن مقرر کریں کہ 15 دن میں وہ ہو جائے گا. اپنے جو ان کے ڈفرینسز ہیں ان سے بالا تر ہو کے بات کریں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف مریض کی بات کریں، اور اس میں ان کی دنیا میں بھی ان کو بہت دعائیں ملیں گی اور آخرت بھی ان کی بہت بہتر ہوگی. سملرلی میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ آیا کہ سپریم کورٹ اس پہ ضرور ایکشن لے گا، اور سپریم کورٹ ان حکومتوں کو ضرور کہے گا کہ جی آپ ریگولیٹری میکنزم بنائیں، اور پھر اس ریگولیٹری میکنزم کو، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس کو انفورس کرنے کے لیے ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہونا چاہیے. ان کے پاس ہیومن ریسورس ہونی چاہیے، دفاتر ہونے چاہیے، ان کے انسپیکٹرز ہونے چاہیے، اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ را مٹیریل جو آ رہا ہے یہ امپورٹ ہو رہا ہے. یہ مارکیٹ، لوہاری میں مارکیٹ ہونے کا تک ہی کوئی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. کمپنیز یہ کر رہی ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ امپورٹ کر رہی ہیں را مٹیریل، 100 کلو کیا، 2 کلو یوز کیا، 98 کلو بیچ دیا.
آگے آپ نے آدھا کلو خرید لیا، 2 کلو میں نے خرید لیا، جیسے ہم آٹا چینی خریدتے ہیں، اور اسی طرح وہ سٹور ہوئی ہوئی ہیں، ساتھ ان کے کیمیکلز پڑے ہیں، کسی وقت آپس میں مل گئے تو اس لیے یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا فرض ہے کہ وہ بیفور کہ ایک کمپنی دوبارہ را مٹیریل امپورٹ کے لیے اجازت لیتی ہے، کہ جو پہلے را مٹیریل لیا اس کی کنزمپشن دو. یہ تو ممکن ہے، دنیا میں ہو رہا ہے. سملرلی لائسنسڈ جو یونٹس ہیں ان کی انسپیکشن ہونی چاہیے پراپر، ان کے پراپر پروسیسز ریویو ہونے چاہیے، اور ان کو جس کے نہیں جو اسٹینڈرڈ پہ آ رہا ہے ان کو بند کرنا چاہیے. ہمارے لیے چاہے اس کے کہ ہم 5,000 کمپنی فیکٹری کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم 2,000 کو کریں لیکن وہ پراپر ہوں. ہر کسی کو فیکٹری کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کا منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اسی طرح ان کی جو فنش پروڈکٹس ہے اس کو کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے بیفور اٹ لیوز فیکٹری، سارے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. اور ہماری لیبارٹریز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، کہ وہ ایکٹیو تو چیک کریں، ان ایکٹیو بھی چیک کریں، ٹوٹل پل انالیسز کر کے دیں کہ اس 150 ملی گرام کی گولی میں یہ کیا کیا کچھ ہے. اور پھر پیکیجنگ مٹیریل کو دیکھا جائے، پھر اس کا ڈسٹریبیوشن اور سٹوریج کی کوالٹی دیکھی جائے. یہ تو سارا بہت ضروری ہے، لیکن یہ تو عمران صاحب بعد کی باتیں ہیں. پہلے تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی تو کرے گی، ابھی تو وہی نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر جاوید، ہمارے پروگرام کے توسط سے اور خاص کر اس حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس کراس روڈز پہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑا ڈیزیز برڈن ہے، انفیکشنز کا، پیری نیٹل کنڈیشنز کا، زچہ بچہ کی کنڈیشنز کا، اور ہیپیٹائٹس کا، اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ڈبل برڈن ہو رہا ہے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا، دل کی بیماریوں کا اور شوگر کا، کوئی یہ جو اپنا ہے بلڈ پریشر کا، ان کا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت خاص کر جو ہمارے بہن بھائی دوائیاں لے رہے ہیں، خاص کر ان کنڈیشنز کے لیے جن کے لیے دوائیاں لینا انتہائی ضروری ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، دل کی کنڈیشنز ہو گئی، وہ پاکستانی کمپنیوں کی لے رہے ہیں تو ان کو بلا خوف و خطر دوائی لیتے رہنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ